تحریک انصاف کا جو فیوچر ہے وہ تو ان کے رویے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. میرا خیال ہے وہ کیس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہا, وہ کسی اور چیز پہ نہیں, بلکہ وہ ان کے رویوں کے اوپر ہے جو ان کو مثبت کرنے پڑیں گے. وہ ان کاموں سے جو ہے اپنے آپ کو دور کر لیں. میرے خیال میں پاکستان کے اندر سیاست نہیں میں بھی لیکن اور عبداللہ گل صاحب، عدالت تو ظاہر ہے وہ اس وقت رویہ نہیں دیکھ رہی ہوگی. عدالت تو دلائل کی اور شواہد کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہے، اور عدالت نے آج بھی کہا کہ کیا ہے کہ جو انسداد دہشت گردی عدالت سے پروف نہیں ہوتا، وہاں سے ضمانتیں مل جاتی ہیں اور ملٹری کورٹ کے اندر آ کے سزا ہو جاتی ہے. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے اس ٹائم پہ عدلیہ کا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب عدلیہ کسی کیس میں بہت مخالفت میں بات کرتی ہے تو وہ یقیناً فیصلے حقوق میں یا حق میں ہی آ جایا کرتے ہیں. تو جب کسی کو فرض کریں آپ کے اوپر مقدمہ ہے، آپ کو بہت لیت و لال کی جائے، تو آپ کو بہت تانا تیشنا کیا جائے، تو اس کے اوپر پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ مقدمہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے. تو مجھے تو آئینی عدالت جو اس کا بنیادی مقصد تھا بنانے کا، اور اس کے اوپر ظاہر ہے قوانین، لیکن ایک بات جائز بھی ہے، جب ملٹری کے اوپر حملہ ہوتا ہے 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، فوج جو ہے وہ انصاف کے لیے کٹہرے میں جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، انصاف مانگ رہی ہے، تو آخر اس کو انصاف کیوں نہیں ملتا؟ فوج کو انصاف کون دے نہیں گا؟ بات تو یہ ہے. دیکھیں انسداد دہشت گردی عدالت کے ججز پروسیکیوشن سے سوال کرتے ہیں بھئی کوئی شواہد لے کے آئے، سبسٹینشل ایویڈنس کی روشنی کے اندر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا نا اس کیس کا. اسی طریقے سے عدالت بھی استفسار کر رہی ہے وزارت دفاع کے وکیل سے، خواجہ عارف صاحب سے، کہ آپ کوئی ایویڈنس تو رکھیں. اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ باسکٹ سوالوں کی بہت جو بھاری باسکٹ ہے وہ آپ لے کے جا رہے ہیں، اس کو رسپونڈ کرنا ہے آپ نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سیٹسفائی کر پائیں گے عدالت کو جس میرا نوعیت کے خیال ہے سوال بالکل پوچھے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بالکل سیٹسفائی ہو جائیں گے، اور حکومت جو ہے وہ حق رکھتی ہے محفوظ کہ وہ ایک اور آئینی بل بھی لے آئے. ہو سکتا ہے وہ قوانین میں تبدیلی کر لے. دیکھیں ایڈمنسٹریشن کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو میئر لے سکتے ہیں، وہ قوانین بنا سکتے ہیں. اس کو آئین ساز اور قانون ساز اسمبلی کہا جاتا ہے. اس کے اندر قانون سازی ہوتی ہے، اور عدلیہ جو ہوتی ہے اس قانون کے دائرے میں یہ رہتے ہوئے ایک اور کام بڑی کرتی امپورٹنٹ ہے. بات آپ کر رہے ہیں، یعنی اس جی جی پرٹیکولر میٹر کے اوپر بھی آپ کو کوئی آئینی امینڈمنٹ آتی ہوئی نظر آ رہی؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا اور کیا نہیں ریکوائرمنٹ نہیں ہے؟ دیکھیں یعنی اس کا حل ابھی اتنی یہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا، سیدھی انگلی سے نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ دیکھیں گھی تو نکلے گا بہرحال. مطلب کا انگلی آپ ٹیڑھی کر لیں یا سیدھی رکھ لیں، گھی تو نکلے گا. یہ اور تیل بھی نکلے گا لوگوں کا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگوں کا تیل بھی نکلے گا. لیکن مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے 9 مئی کے واقعات کے اندر کمزوری دکھائی تو پھر یہ روزانہ پیش آئیں گے، اور پھر کوئی بھی نہیں مانے گا. پھر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، پھر تحریک طالبان جو پاکستان ہے وہ بھی جو ہے وہ TTP بھی جو ہے وہ آ کے یہاں کھڑی ہو جائے گی، اور وہ بھی کہے گی کہ جناب ہمیں بھی حقوق دے دو. تو پھر اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس لیے جو مقصد یہاں یہ ہے، جو بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ثبوت نہیں ہونے چاہیے، بالکل ثبوت دینے چاہیے، شواہد دینے چاہیے. لیکن 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا ہے، اس کو آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، میڈیا نے دکھایا، 24 نیوز نے دکھایا. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس واقعے کا سد باب کیسے کیا جائے گا، وہ کون لوگ تھے، یہ طے کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جن کی آڈیوز موجود ہیں، جن کے خلاف جو ہے جیو فینسنگ کے ذریعے ثبوت اور شواہد موجود ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ یہ بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بالکل ریاست کسی قسم کا جھکاؤ اس معاملے میں نہیں رکھے اچھا گی، چاہے دیکھیں اس کو جن کے کسی بھی کوئی لیول پہ ویڈیو جانا ایویڈنس پڑتا ہے. موجود تھے یا کہیں CCTV فوٹیج بھی تھی اور پھر دکھائی بھی گئے، حال ہی میں جو سزائیں ہوئی اس کی ایویڈنسز بھی دکھائے گئے، DGI SPR نے اپنی پریس کانفرنسز کے اندر بھی دکھائے. لیکن یہاں پہ مرسی پٹیشنز ایکسیپٹ ہو گئی. جب ہم بات کرتے ہیں کنسرن کوارٹرز کی بات سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، چھوٹی مچھلیاں نہیں ہیں، بڑے مگرمچھ جو ماسٹر مائنڈز تھے، پرپیچویٹرز تھے یا سہولت کار تھے، جو پیچھے فیسیلیٹیٹرز بیٹھے ہوئے تھے، اصل میں وہ ہیں. تو پھر وہ کیسے ثابت ہوگا؟ وہاں پہ پروسیکیوشن کیا کرے گی؟ آپ نے یہ بات بہترین کی. دیکھیں یہ میں آپ کو ایک امریکہ کی مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑا جو ہے شکاگو کے اندر گینگسٹر تھا، اس کا نام تھا ایل کپون. اس کے خلاف سب کو پتا تھا کہ وہ ایک مطلب ہر واردات کے پیچھے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک دفعہ ٹیکس ایویژن کے اندر جو ہے وہ پکڑا گیا، اور ٹیکس ایویژن کے اندر اس کو عمر قید کی سزا سنا دی جیوری نے. اب یہ امریکہ کے قانون کی بات ہے، اور پھر وہ وہاں مر گیا. تو اب مقصد یہاں یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کس نے کرائے، کون تھے. اور پھر کیا ابھی حالیہ DGI SPR کی پریس کانفرنس آپ کو جو تیسری تھی عبداللہ گل صاحب، یا جس تو میں انہوں ٹیکس نے ایویژن کا کیس بھی کوئی نہیں ہے.
नहीं, जो तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने क्या कहा, आपने जो भी बोला, उन्होंने कहा जो मास्टरमाइंड है उनको नहीं छोड़ेंगे हम, किसी तो सूरत नहीं। अभी देखिए ना, 368 जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने बानी चेयरमैन के लिए पीटीआई के उन्होंने एक करारदाद पेश की। क्या हुआ आप मुझे बताएं, हुकूमत पाकिस्तान ने उसके ऊपर जवाब देना भी मुनासिब समझा? जवाब में भी लिखा गया, जवाब में वजीर आजम साहब को जो है खतो किताबत हुई। हाँ, हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने भी लिखा उस पर, तो उसके जवाब दिया ना। मतलब ये इस तरह से पार्लियामेंटेरियन ने अपना मतलब, यानी कि उससे प्रेशर क्या हुआ आपके ऊपर, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि क्या उससे प्रेशर डेवलप हुआ, नहीं हुआ? क्या जो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने खतूत लिखे 100 से ज्यादा बाइडन को, तो वो क्या उसके ऊपर कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि रियासत जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई है। और आप याद रखिएगा, ये वो मामला है कि अगर हमें मगरिब ने दबाया तो हम लुक ईस्ट पॉलिसी पे चले जाएंगे, लुक वेस्ट को छोड़ जाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर इसके ऊपर हुकूमत ने कमजोरी दिखाई या कुछ किया, ये सारा सिस्टम लपेट दिया जाएगा फिर ये लेकिन माफी नहीं मिलेगी, ये एक और डायमेंशन। बहुत बहुत शुक्रिया।